اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تعداد درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا 1.5 ارب کی لاٹری جیتنا امریکی ویٹریس کے لیے وبال جان بن گیا۔ دوسری نیوز ہے 2 سال کی عمر میں اغوا کیا جانے والا بچہ 32 سال بعد والدین کو مل گیا۔ تیسری اور آخری نیوز ہے ایک شخص میں کمر کی تکلیف کے معائنے کے بعد 3 گردوں کا انکشاف۔ انوکھی چیز دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے۔ ان سب کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی خبر ہے نیو یارک سے، کسی کی 1.5 ارب کی لاٹری نکل آئے تو اس کی تو زندگی گلزار ہو جائے گی، لیکن کبھی کبھار اچانک اتنی رقم آ جانا مصیبت کا سبب بھی بن جاتا ہے، جس کی ایک مثال اس امریکی ویٹریس کی ہے۔ القوم کے مطابق اس ویٹریس کا نام ٹونڈا ڈکرسن تھا، جو عمر کی 20 کی دہائی کی لڑکی تھی اور طلاق یافتہ بھی تھی۔ وہ 20 سال قبل ایڈورڈ سیوٹ نامی شخص کے ہوٹل میں ویٹریس کی نوکری کرتی تھی۔ ایڈورڈ کی عادت تھی کہ وہ اکثر اپنے ملازمین کو ٹپ میں لاٹری کے ٹکٹ دیا کرتا تھا۔ یہ بات ہے 7 مارچ 1999 کی۔ اس نے ٹونڈا کو بھی فلوریڈا لاٹری کا ایک ٹکٹ دیا اور ٹونڈا کی خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی کہ اگلے ہفتے اس ٹکٹ پر اس کی $1 کروڑ کی لاٹری نکل آئی۔ لاٹری نکلنے کی دیر تھی کہ اس انعامی رقم میں حصے کے کئی دعوے دار سامنے آ گئے، جن میں خود ہوٹل کا مالک ایڈورڈ بھی شامل۔ ان دعوے داروں میں ایڈورڈ کے علاوہ ٹونڈا کے ساتھی ملازمین، دوست، رشتہ دار اور انٹرنل ریونیو سروس شامل تھے۔ ان سب نے ٹونڈا کے خلاف مقدمات قائم کر دیے۔ ایڈورڈ کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ ٹکٹ اس نے ٹونڈا کو دیا، لہٰذا اس کا بھی حصہ بنتا ہے۔ ٹونڈا کے ساتھی ملازمین کا کہنا تھا کہ گاہکوں کی طرف سے ملنے والی ٹپ ملازمین میں برابر تقسیم ہوتی ہے، چنانچہ اس لاٹری سے تمام ملازمین کو برابر کا حصہ ملنا چاہیے۔ اسی طرح باقی لوگوں نے بھی اپنے اپنے جواز تراشے اور عدالت پہنچ گئے۔ ایک موبائل سرکٹ کورٹ نے صرف 45 منٹ ان مقدمات کی سماعت کی اور ٹونڈا کے خلاف فیصلہ سنا دیا اور دوسرے لوگوں کو بھی انعامی رقم میں حصہ دار قرار دے دیا، جس پر ٹونڈا الاباما سپریم کورٹ چلی گئی اور سرکٹ کورٹ کے فیصلے کو وہاں چیلنج کر دیا۔ یہ بات ہے سن 2000 کی۔ سپریم کورٹ نے سرکٹ کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ ادھر سپریم کورٹ نے ٹونڈا کے حق میں فیصلہ آیا اور ادھر ایک سرکٹ کورٹ نے ایڈورڈ کے دائر کردہ ایک مقدمے میں ٹونڈا کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ اس مقدمے میں ایڈورڈ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی ٹونڈا کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی کہ اگر لاٹری نکل آئی تو وہ اسے ایک نیا ٹرک خرید کر دے گا۔ ابھی یہ مقدمات چل ہی رہے تھے کہ ٹونڈا کے سابق شوہر نے رقم کے لالچ میں اسے اغوا کر لیا۔ پولیس نے کئی ہفتے بعد ٹونڈا کو بازیاب کرایا۔ بازیابی کے بعد ٹونڈا نے بتایا کہ اس کے سابق شوہر نے رقم سے حصہ نہ دینے کی صورت میں اسے قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ تب اس لاٹری کے متعلق درجنوں مقدمات چلے، کسی کا ٹونڈا کے حق میں فیصلہ ہوا اور کسی کا خلاف۔ کسی مقدمے میں ٹونڈا اعلیٰ عدالت چلی گئی اور کسی مقدمے میں دوسرے فریق چلے گئے۔ ان میں سے بعض مقدمات آج بھی چل رہے ہیں۔ ٹونڈا اس وقت عمر کی 40 کی دہائی میں ہے اور امریکی ریاست مسیپی کے شہر بلوکسی میں واقع گولڈن کیسینو میں پوکر ڈیلر کی نوکری کرتی ہے۔ اس لاٹری کی وجہ سے اسے اب تک اس کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے۔ دوسری خبر ہے بیجنگ سے۔ چین میں ایک ہوٹل کے باہر سے اغوا کیا جانے والا بچہ بالآخر 32 سال بعد والدین کو مل گیا۔ عرب خبر رساں ادارے کے مطابق 32 سال قبل 1988 میں چینی بچے ما ین کو ایک ہوٹل کے باہر سے اغوا کیا گیا تھا اور اس وقت اس کی عمر 2 برس تھی۔ اغوا کیا جانے کے بعد اس لڑکے کو ایک بے اولاد جوڑے کو فروخت کر دیا گیا تھا، جس نے اس کی اپنی اولاد کی طرح پرورش کی۔ پولیس کو رواں ماہ اپریل میں مغوی کے حوالے سے کچھ اطلاعات موصول ہوئی کہ چینی صوبے یچوان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص 1988 میں ایک بچہ لے کر آیا تھا، جس پر پولیس نے تحقیقات شروع کی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پہلے مغوی کو بازیاب کیا اور تصدیق کی کہ اسی بچے کو ہوٹل سے اغوا کیا گیا تھا۔ پولیس نے 32 سال قبل اغوا کیے جانے والے اس لڑکے کو اس کے حقیقی والدین تک پہنچانے کے لیے چہرہ شناخت کرنے والی ٹیکنالوجی اور ڈی این اے کا سہارا لیا۔ پولیس کے مطابق مغوی کی بچپن کی تصاویر بھی تلاش کی گئیں اور والدین کی تلاش کے لیے نیشنل ڈیٹا بیس سے مدد لی، جس کے بعد پولیس نے اس 34 سالہ مغوی کو اس کے والدین کے حوالے کیا، جنہوں نے اپنے بچے کی تلاش کے لیے دن رات محنت کی۔ مغوی بیٹے سے برسوں بعد ملاقات کے بعد ماں باپ آبدیدہ ہو گئے۔ اس موقع پر ماں کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کی تلاش کے لیے نوکری چھوڑ دی اور حکام کو 1 لاکھ سے زائد خطوط بھیجے، جبکہ کئی مرتبہ متعدد ٹی وی چینلز پر اپنے بچے کی واپسی کے لیے بھی اپیل کی۔ تیسری اور آخری خبر ہے ساؤ پاولو سے۔ برازیلین شخص کی کمر میں درد کی تکلیف کے معائنے کے بعد ایک انوکھی چیز سامنے آئی، جس سے ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق برازیل کے شہر ساؤ پاولو
पाउलो में एक 38 साल आदमी की कमर में शदीद तकलीफ थी, जिसके बायस वो अस्पताल में कमर दर्द का मुआयना कराने के लिए पहुंचा। डॉक्टरों की जानिब से आदमी का सीटी स्कैन किया गया, जिसके नताइज देखकर वो हैरान रह गए। डॉक्टरों के मुताबिक मुतासरा शख्स की कमर में दर्द मोरा हिल जाने की वजह से था, जिसे ठीक कर दिया गया। ताहम इस तकलीफ के दौरान आदमी में 3 गुर्दों का इंकिशाफ हुआ, जो कि हैरान कुन था। इन्होंने बताया कि इस शख्स के बाएं तरफ एक नॉर्मल साइज का गुर्दा है, दाएं तरफ छोटे साइज के 2 गुर्दे हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, और इन्हें आज तक गुर्दों से मुतालिक कोई मसला नहीं हुआ और वो एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्लिफ्टन टीवी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।